بڑے دن کا بڑا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ بھی ہے اور پہلا جمعہ مبارک بھی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن جو لوگ یہ کام کر لیں گے، یہ لاڈلی تسبیحات پڑھ لیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں تک رزق اور دولت کی بارش برسائے گا، ان کی تقدیریں بدل جائیں گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، رزق اور دولت آپ کے دروازے توڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ایسا بابرکت دن ہے جس کا سب کو برسوں سے انتظار تھا، اور ایسا موقع ہے جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انتہائی آسان عمل ہے اور انتہائی قبولیت والی یہ گھڑیاں ہیں، بڑی خاص الخاص یہ گھڑیاں ہیں، اور ان خاص الخاص گھڑیوں کا اس بابرکت دن کا آج میں آپ کے حوالے جو عمل کروں گی، جو وظیفہ کروں گی، یہ علماء کرام کا بتایا ہوا ہے، اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، جو طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اپنے خالی ہاتھوں کو بھرا ہوا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرا ہوا، اللہ کے خزانوں کو اکٹھا کرتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، برکتوں والے، رحمتوں والے اور خزانوں کو سمیٹنے والے دن۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگیں گے، رزق اور دولت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت بھیجے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کر پائیں گے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر اگر آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت دن میں ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ لیں، اللہ کے خزانوں کو سمیٹ لیں، رب کریم سے رو کر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں اور اپنے نصیب کا خود اپنے ہاتھوں سے لکھوا لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمتیں اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں عبادات اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص عمل پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور توکل رکھ کر، بھروسہ رکھ کر یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر میں بے برکتی ہے، ناکامیاں اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور اس گھر کا ہر شخص در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، اعمال کر کے تھک چکے ہیں، آج وہ لوگ اگر یہ عمل کر لیں گے تو کامیابیاں ان کا مقدر بن جائیں گی۔ وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس آج اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لے، ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھے، پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز انہی کی ہو جائے گی، اور تنگ دستیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں وہ مشکلات سے نکل جائیں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر میرا بس چلتا تو میں ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ اللہ کے واسطے اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کا نصیب، مقدر اور تقدیر بدلے گا، رزق اور دولت کے فیصلے ہوں گے، تقدیر اور مقدر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، رزق اور دولت آپ کے گھر میں چھما چھم بارش کی طرح برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا اور آپ کے لیے بہتر سے بہترین معاملات کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جو میں طریقہ کار بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا افطار کرنے سے پہلے یعنی افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بڑے والا درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے 3 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، صرف 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ وہ درود پاک ہے جس کو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ہم انسان بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق بھی پڑھتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس درود پاک کو آج 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، حاجتیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، رب کریم آپ کی ہر دعا پہ کن فرمائے گا۔ یاد رکھیں جمعۃ المبارک کے دن میں کی گئی عبادت، پڑھی گئی تسبیحات، پڑھے گئے نوافل بڑے خاص ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جاتا ہے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے گی۔ جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملیں گی، آپ کے سارے دکھ انشاءاللہ بفضل خدا ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید کرے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آج میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، مجھ سمیت رب کریم ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھرے گا، ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری حاجات کو پورا کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، ہم جو مانگتے جائیں گے وہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو آپ نے صرف 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا بڑا افضل ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے سے فرشتے ہمارے درود پاک کو پھولوں کی طرح لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ تحفہ، ہمارا یہ نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس تحفے کو دیکھ کر بڑا مسکراتے ہیں۔ یہ ایسا درود پاک ہے جس کی برکت سے بے روزگاریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایسا درود پاک ہے جس کی برکت سے کاروبار چل پڑتے ہیں، یہ ایسا درود پاک ہے جس کی برکت سے روزگار ترقیوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ایسا درود پاک ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین اسباب پیدا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے سے محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، برکتیں بھرپور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلات آسان ہوتی ہیں، رب کریم اپنی خیر و برکات بندے پر عطا کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بندے کے چہرے کو روشن اور منور کر دیتا ہے، بندے کی قسمت کے ستارے کو روشن اور مقدر کو چمکا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے صرف 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ جب 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، پھر صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اب سبحان اللہ ایک ایسا خوبصورت سا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے جنت میں ہمارے نام کے درخت لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں خوبصورتی پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے خزانے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، رب کریم کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں، رب کریم کی ہم تعریف جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے، ہر وہ خوشی عطا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ تمام تکلیفوں پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیاں ہی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمت والا عشرہ چل رہا ہے۔ استغفر اللہ اگر پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھنا چاہیں تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے رحمت مانگیں، خوشیاں مانگیں، کامیابیاں مانگیں۔ آج کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن کو ضائع نہ کرنا، آج کے اس بابرکت دن میں یہ عمل ضرور کریں۔ 3 آج میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، ایک درود پاک کا، دوسرا سبحان اللہ کا، تیسرا استغفر اللہ یا پھر اللہم اغفر لی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو
پہلے عشرے میں بہت زیادہ پڑھیں۔ پہلے عشرے کے 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، ان 3 سے 4 دنوں میں ان کلمات کی چاہے 1 تسبیح پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 10 تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ یہ سارے کلمات پڑھ لیں جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اس دعا کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنے۔ اللہم اجعل قرآن ربیع القلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور ان کلمات میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، توجہ سے سنیں۔ اے اللہ، قرآن کو بنا دے میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا۔ کتنی خوبصورت آپ نے آج جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، آپ کے دل میں ایمان کی روشنی اتر جائے گی، آپ کا چہرہ ایمان کی دولت سے منور ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرے گا اور آپ کی غیبی مدد بھی کرے گا۔ غیبی مدد کیسے کرے گا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ایسے کرنی ہے، مولا قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غم کو دور کرنے والا بنا دے اور ہماری فکروں کو لے جانے والا بنا دے۔ جب آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ کی زبان کی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے اس دعا کو بھی پڑھ لینا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کریں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رونے کا دن ہے، گر گڑانے کا دن ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کو خوش کرنے کا دن ہے۔ آج خواتین صلاۃ التسبیح ادا کریں، مرد حضرات نماز جمعہ کی نماز ادا کریں، پھر 2 رکعت نفل شکرانے کے بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، الجھنوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، جادو جنات کے وار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، پھر اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو آپ کی زندگی میں ہی ایسے بدلے گا کہ آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آج مختصر سا عمل میں نے آپ کو بتایا، جسے آپ نے افطار کرنے سے پہلے پڑھ لینا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ لینی ہے، اور پھر رب کریم کی عطاؤں کا آپ نے صرف انتظار کرنا ہے، اور اللہ کی عطاؤں کے معجزات پھر آپ نے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔